799 سورۃ نوح آیت نمبر 26 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ نوح کی آخری آیتیں ہیں۔ گزری ہوئے آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہے تھے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا کہ اللہ ان پہ تو بہت محنت ہو گئی، ان گمراہوں کی گمراہی اور بھی بڑھا دیں۔ چنانچہ پیغمبر کے گزارش کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا کہ اپنے گناہوں کے وجہ سے انہی وجوہات کے بنا پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کچھ عرض کر رہے تھے، درمیان میں یہ جملہ تھا کہ رب کائنات میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق، ان کی درخواست کے مطابق ان کی سرزنش ہو گئی، ان کی پکڑ ہو گئی۔ اب دوبارہ عود ہیں اسی بات کے طرف کی جو نوح علیہ السلام عرض کر رہے تھے، کیا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، یہ بھی کہا حضرت نوح علیہ السلام اے میرے رب اس زمین پہ کافروں کو بسنے نہ دیں، تباہ کر دیں۔ دیکھیے بد دعا کر رہے ہیں اور وہ بھی پیغمبر۔ لا تذر نہ چھوڑے آپ علی الارض زمین پہ من الکافرین کافرین میں سے، کفار میں سے، دیارا کوئی بسنے والا، ختم کر دیں۔ اب چونکہ حضرت نوح علیہ السلام یہ بد دعا کر رہے ہیں، لیکن عام طور پہ کافر کے لیے بھی بد دعا تو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کی کفر کب تک ہے، ہو سکتا ہے آخر میں جا کے وہ کلمہ پڑھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام چونکہ بد دعا کر رہے ہیں، وہ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، رات میں نے آیت پڑھی تھی کہ سورۃ ہود کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے نوح جو آپ پہ ایمان لانے والے تھے ایمان لے آئے، اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے پیغمبر
ان کے حق میں کہ جب یہ بالکل ایمان نہیں لا رہے ہیں، اے اللہ اب ان کو پھر زمین پہ بسنے نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اور اسی کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی ہے۔ عام طور پہ تو آپ رحمت عالم ہیں، آپ نے دعائیں دی ہیں، آپ نے انتقام نہیں لیا ہے، عفو درگزر کی ہے، لیکن ایسے مواقع ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عتبہ شیبہ جیسے لوگوں کے انجام عیاں کیا گیا، بتلایا گیا، آپ کو پتہ چلا، اس لیے آپ نے ان کے حق میں پھر بد دعا کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بد دعا کرتے ہوئے یہ ارشاد یہ عرض کرتے ہیں انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ ان کو چھوڑیں گے زمین تو یہ تو آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، بس یہ گمراہی ولا یلدوا، اور جنیں گے بھی نہیں الا فاجرا کفارا، فاجر جنیں گے، کافر جنیں گے، بس ان کی نسلیں آتی رہیں گے، ایمان تو یہ نہیں لا رہے ہیں، گمراہی پھیلاتے رہیں گے، کافر جنتے رہیں گے، فاسق جنتے رہیں گے، لہٰذا ان کو ختم کرو۔ آخر میں پھر بد دعا کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ، میرے والدین کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، جو میرے ہاں داخل ہو ایمان لیا ہے، اس کے بعد مؤمنین و مؤمنات جتنے بھی ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ باقی رہی بات کافروں کی، ظالموں کی، بس ان میں نہ بڑے تو ان کی تباہی بڑے، ان کو تباہ کر دے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال نوح رب، اور کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب لا تذر علی الارض، زندہ نہ چھوڑ زمین پہ من الکافرین دیارا، کافر میں سے کسی کو بسنے والا کہ وہ زندہ رہے۔ انک ان تذرہم، اے اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا، اور نہیں جنیں گے مگر فاجر کفارا، فاجر و کافر جنتے رہیں گے، اس لیے ان کو ختم کر دے۔ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور اس کو بھی بخش دے جو داخل ہوا ہے، جو میرے گھر میں جو ایمان لے آیا۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مؤمنین اور مؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی خواتین، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور نہ بڑے ظالم مگر تباہی ہی ان پہ بڑے، وہ تباہ ہو جائے۔ اللہم وفقنا لما